بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين قال صلها هنا الحديث رواہ ابو داود۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص فتح مکہ کے دن کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے لیے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ آپ کے لیے مکہ کو فتح کر دے گا تو میں بیت المقدس میں جا کے 2 رکعت نماز ادا کروں گا، اب میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا صلیھا ہنا، یہیں 2 رکعت ادا کر لو۔ ثم اعاد علی، انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ، میں نے تو بیت المقدس کی منت مانی تھی، آپ نے فرمایا صلیھا ہنا، یہیں پڑھ لو۔ ثم اعاد علی، انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ، میں نے تو بیت المقدس کی منت مانی تھی، آپ نے فرمایا پھر تمہاری مرضی ہے، آپ بیت المقدس میں جا کے پڑھ لو۔ دوستو، نظر اور منت کے احکام کا بیان ہو رہا ہے، اور جو مسئلہ اس روایت سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی عبادت کی منت مانی ہے لیکن کسی خاص جگہ پر، تو وہ جگہ کی تخصیص ضروری نہیں ہے، بس وہ عبادت کرنا ضروری ہے اور اس کی منت پوری ہو جائے گی۔ جیسا کہ صحابی نے منت مانی کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، یہ عبادت ہے، اور جگہ خاص کی کہ بیت المقدس میں جا کے پڑھوں گا، تو حضور نے فرمایا صلیھا ہونا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہیں پڑھ لو، تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے منت مانی کہ میں مکہ مکرمہ کے فقراء میں جا کے مال تقسیم کروں گا، تو جہاں وہ رہتا ہے وہیں کے فقراء میں مال بھی تقسیم کر دے گا تو اس کی منت پوری ہو جائے گی، وہاں کے فقراء میں تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے یہاں رہتے ہوئے مسجد نبوی شریف کی یا بیت اللہ شریف کی نظر مانی کہ میں وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھوں گا، تو وہ جہاں ہے وہیں 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اس کی منت پوری ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ جگہ یا وقت کی تخصیص ضروری نہیں ہے، عبادت ضروری ہے۔ جس عبادت کی منت مانی ہے بس وہ عبادت کر لے جہاں بھی ہے تو اس کی منت پوری ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔